علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ہور کہانی آفیشیل۔ کہتے ہیں کہ کالا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، اس حقیقت کا پتہ تو آپ کو کہانی سن کے ہی چلے گا۔ قبرستان کے گھپ اندھیرے میں کوئی بھی چیز واضح دکھائی نہیں دے رہی تھی، باوجود اس کی گول گول آنکھیں ڈیلوں کے اندر ادھر ادھر سرعت سے حرکت کر رہی تھیں۔ اس کی متلاشی آنکھیں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھیں، تبھی اس کی متلاشی نگاہیں ایک جگہ تھم گئی۔ وہ ایک تازہ قبر تھی جس کی مٹی نرم و گداز تھی اور مٹی سے ابھی تک خوشبو آ رہی تھی۔ اس قبر کی مٹی پر پھول کی پتیاں ابھی تک بکھری پڑی تھیں، گلاب کی پتیاں ابھی تک مرجھائی تو نہیں تھیں لیکن خشک ہونے لگ گئی تھی۔ اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ جلوہ گر ہوئی، اس کی سیب کی سی گول آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو چکی تھیں، دیے کی مانند دہکتی وہ آنکھیں مزید چمکنے لگیں۔ اس نے پیچھے کی طرف مڑے ہوئے پیر اس قبر کی طرف پھیرنے لگے۔ جلد ہی وہ اس قبر کے پاس پہنچ گیا۔ عین اسی وقت جب وہ قبر کے بالکل قریب پہنچا، دور فلک پر بادلوں کی اوٹ سے چندہ ماموں نے سر باہر نکالا اور جیسے ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ چاند کی چاندنی اس کے چہرے پر پڑی تو اس کے بھیانک نئے نقش دکھائی دیے۔ اس کے بالوں میں صدیوں کی میل کچیل مسکنا تھی، اس کے چہرے کا گوشت لڑکا ہوا تھا، وہ لگتا تھا جیسے گل کر لٹکا ہوا ہو۔ اس کے چہرے پر ان گنت آبلوں ہوئے تھے۔ یہی نہیں، اس کے ہاتھوں کا بھی یہی حال تھا۔ اس نے گہرے سرمئی رنگ کا سوٹ سے بطن کیا ہوا تھا، لیکن اس کے دگوں حالت اس بات کا اعلان کر رہی تھی اس کا ہاتھ جھلسایا گیا ہے یا کہ کسی موذی بیماری نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اس نے ایک خبیثانہ نگاہ ایک شریر بادل کی اوٹ میں ہوتے چاند پر ڈالی اور مسکرایا۔ مسکراہٹ کیا تھی، ایک اور بھیانک منظر تھا۔ اس کے پیلے رنگ آلود دانت چاند کی روشنی میں چمکے اور پھر چاند کی چاندنی یکلخت غائب ہو گئی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے دونوں ہاتھوں سے قبر کی مٹی کو ہٹانا شروع کر دیا۔ جلد ہی نرم مٹی ادھر ادھر بکھر گئی اور اس کے سامنے تختے آ گئے۔ ایک بار پھر چاند نے بادل کی اوٹ سے سر نکال کر جھانکا۔ اس بدہیبت شخص نے ایک ساتھ دو تختے ہٹائے، پھر سجدے کی حالت میں لیٹ کر اس نے اپنا داہنا ہاتھ قبر کے اندر ڈالا اور ادھر ادھر ٹٹولنے لگا۔ جلد ہی اس کے ہاتھوں کی حرکت رکی اور دوسرے ہی لمحے اس نے قبر کے اندر رکھی لاش کو باہر نکالا۔ لاش کو اس نے کفن سے درمیان میں سے جکڑ رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کے ہاتھوں میں جھولے کی مانند جھولنے لگی۔ وہ ایک ناقابل یقین اور ناقابل فراموش منظر تھا۔ اس نے زور سے قبر کی مٹی پر لاش کو پھینکا، پھر جھک کر اس نے دونوں ہاتھوں سے کفن کو پرزے پرزے کر دیا۔ جلد ہی کفن میں لپٹی ہوئی لاش اس کے سامنے تھی۔ وہ ایک لاش دزشیدہ نوجوان کی تھی، اس کے چہرے پر موت کا کوئی خوف نہ تھا، نہ ہی موت کی اذیت کے باعث اس کی پیشانی پر سلوٹیں عیاں تھیں۔ دزشیدہ کا انگ انگ مکرمل تھا، اس کے شریر کے نشیب و فراز حتیٰ کہ ایک ایک عضو اس کے سامنے تھا۔ دزشیدہ کے کفن کی قید جسم کو آزاد کیا اور دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ عین اس وقت جب وہ اس کا لاشا اٹھا کر چلنے لگا تھا تو فضا میں گولی چلنے کی آواز آئی، جس نے قبرستان کی سکوت زدہ فضا میں تہلکہ برپا کر دیا۔ وہ بھیانک چہرے والا شخص صحم سا گیا، لاش اس کے ہاتھوں سے پھسل کر زمین پر جا گری۔ اس نے خود کو سنبھالا اور مڑ کر اس طرف دیکھا جس طرف سے گولی چلی تھی۔ خبردار! ایک مردانہ آواز اس کی سماعت پر دستک دی۔ ہلنے کی کوشش کی تو بھیجا اڑا ڈالوں گا۔ ایس ایچ او منگل پانڈے کو شروع سے ہی برائی سے کافی کدورت تھی۔ تھا تو وہ ہندو مذہب کا، مگر مسلمانوں کے حق میں بہت بہتر تھا۔ جس علاقے میں اس کی پوسٹنگ ہوتی اس علاقے کے لوگ سکھ کا سانس لیتے۔ منگل پانڈے امن و سکون کا متمنی تھا۔ کتنے ہی ہندو شرپسند تنظیموں کو اس نے ناکوں چنے چبانے پر مجبور کیا تھا۔ ایس ایچ او منگل پانڈے کا اس علاقے میں ٹرانسفر ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ ان 2 ماہ کے اندر 7 نوجوان لڑکیوں کو اغوا کیا گیا۔ منگل پانڈے کی زندگی میں اس سے قبل کوئی ایسا موقع نہ آیا تھا کہ جب کوئی معاملہ اتنی طول پکڑ سکے۔ اس کے 11 سالہ کیریئر کا یہ پہلا کیس تھا جس نے الٹا اسے ناکوں چنے چبوانے پر مجبور کر دیا۔ ایس ایچ او منگل پانڈے نے ہر حربہ آزما کر دیکھا تھا، لیکن مجرم اتنا شاطر تھا کہ کوئی سراغ تک نہ چھوڑتا تھا۔ منگل پانڈے کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی اور دن کا چین اور نیند غارت ہو چکی تھی۔ رات کے 11:15 بجے کا وقت ہوگا۔ ایس ایچ او منگل پانڈے اپنے ڈرائیور اور 2 مسلح نوجوانوں کے ساتھ گشت کرتا ہوا قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا کہ گاڑی ہچکولے لے کر یکدم بند ہو گئی۔ اس وقت جب ڈرائیور دوبارہ گاڑی کو سٹارٹ کرنے لگا، اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر براجمان ایس ایچ او منگل پانڈے کی نگاہ قبرستان کے اندر گھومتے ہوئے سائے پر پڑی۔
اچانک چاند کی چاندنی میں اس انسان کا دکھائی دینے والا ہیولا اسے کچھ عجیب سا لگا۔ اس نے ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے سے منع کر دیا۔ SHO منگل پانڈے سورج سے گاڑی سے باہر نکلنا اس کے نکلنے کی دیر تھی کہ مسلح جوان بھی باہر آ گئی۔ گاڑی مت سٹارٹ کرنا۔ SHO منگل پانڈے نے تہکمانہ لہجے میں ڈرائیور کو مخاطب کیا، نہ ہی اس کی لائٹس آن کرنا۔ تم گاڑی میں ہی بیٹھو۔ اور تم نوجوانوں کی طرف رخ کر کے کہا، میرے ساتھ جلدی آؤ۔ کیا ہوا سر، خیریت تو ہے نا؟ ایک نوجوان نے سرگوشیانہ انداز میں اسے مخاطب کیا۔ میں نے ابھی قبرستان کے اندر کسی کو گھومتے ہوئے دیکھا ہے۔ SHO منگل پانڈے بولا، نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے، اور مجھے اتنا تو معلوم ہے ان کے گورگنجو ساری رات قبرستان کے اندر چہل قدمی نہیں کرتے۔ بے شک وہ قبرستان میں رہتے ہوں، مگر قبرستان کا پرہول سناٹا بڑے سے بڑے طاقتور انسان کا کلیجہ ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ڈرائیور کو گاڑی میں بٹھا کر منگل پانڈے سمیت مسلح نوجوان دیوار پھلانگ کر قبرستان میں آئے۔ تبھی انہوں نے اس پرہیبت شکل والے انسان کے ہاتھوں میں کوئی چیز دیکھی۔ وہ غور دیکھنے پر ان کے حواس باختہ رہ گئے۔ اس شخص کے ہاتھوں میں برہنہ لاش تھی۔ منگل پانڈے نے پستول والا ہاتھ اوپر کر کے خالی فائر کیا کہ اس شخص کے ہاتھوں سے لاش زمین پر جا گری۔ زمین پر لاش گرنے کی وجہ سے حقیقت آشکار ہوئی کہ وہ لاش کسی لڑکی کی تھی۔ اس شخص نے مڑ کر جب ان کی طرف دیکھا تو ان سب کی رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ انہیں کی کوشش کی تو بھیجا اڑا ڈالیں گے۔ SHO منگل پانڈے نے پسٹل کی نال اس کی طرف کرتے ہوئے کہا تو نوجوان مسلح نوجوانوں نے بھی اس پر گھنے تان لیے۔ اپنے ہاتھ اوپر کر لو، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ جاؤ۔ اگر کسی بھی قسم کی چالاکی دکھانے کی صحیح کی تو تیرے شریر میں اتنے چھید کروں گا کہ تو بھول جائے گا کہ کھانا کہاں سے ہے اور نکالنا کہاں سے ہے۔ بدشکل انسان جو فائر کی آواز سن کر سمجھ گیا تھا کہ فوراً اپنے منتشر ہوتے آواز پر قابو نہیں کیا۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے سب کو گھومتا تھا۔ اس نے زمین پر گری بھرنا دوشیزہ کی لاش کو دیکھا۔ SHO منگل پانڈے اس وقت غصے کی حالت میں رہ گیا جب اس نے دیکھا کہ اس انسان نے اس کی بات کو پس پشت ڈال کر جھک کر اس دوشیزہ کی لاش کو اٹھانا چاہا۔ ابھی وہ سالے زندگی پیاری نہیں ہے کیا؟ منگل پانڈے غصے سے بے تاب کھا کر بولا۔ اتنا کہہ کر منگل پانڈے نے اس کی طرف قدم بڑھائے تو اس کی دیکھا دیکھی اس کے مسلح جوان بھی آگے بڑھے۔ تب تک وہ لاش کو ایک بار پھر ہاتھوں کی جولی میں اٹھا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ لاش کو نیچے رکھ دو ورنہ تیری تکتا بوٹی ایک کر کے رکھ دوں گا۔ آخری بار تجھے سمجھا رہا ہوں، اگر حکم کی تعمیل نہ کی تو تیرا برا حشر ہوگا۔ باولے، تم مورکھ ہے، اس شخص نے اپنے بھدے پیلے دانت نکالتے ہوئے کہا، اور دوسرے ہی لمحے ان کے درمیان سے یوں غائب ہو گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو گئے ہوں۔ اس منظر نے سب کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر کے رکھ دیا۔ ان کے سامنے ایک طرف کھودی گئی قبر اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھی کہ انہوں نے جو کچھ بھی دیکھا تھا اس میں کوئی بے یقینی کی گنجائش نہ تھی۔ ماورائی مخلوق سے متعلق سنی سنائی کہانیاں آج انہیں حقیقی معلوم پڑ رہی تھیں۔ سر، ایک نوجوان نے خوف کی شدت سے کانپتی ہوئی آواز میں SHO منگل پانڈے کو پکارا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، SHO منگل پانڈے بولا۔ چلو پتہ چلا کہ ان واقعات کے پیچھے کسی انسان کا ہاتھ نہیں۔ اس نے بولا کہ بھگوان کی سوگند اس گندی مخلوق کا خاتمہ میں ہی کروں گا۔ سر، اب کیا کرنا ہے؟ دوسرے نوجوان نے پوچھا۔ تم میں سے کوئی بھی میڈیا کے سامنے یا کسی کے بھی سامنے اس بارے میں کوئی بات نہ کرے، SHO نے سب کو تہکمانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا۔ بات کا بتنگڑ بھر جائے گا، اسے ہماری بدنامی ناکامی تصور کیا جائے گا۔ اس قبر پر مٹی ڈال کر اسے بند کر دو۔ جوانوں نے مل کر قبر دوبارہ بند کر دی اور اس راز کو وہیں دفنا کر وہ باہر نکلے۔ ڈرائیور کو انہوں نے یہی بتایا کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ شانتی نگر سے باہر بنی یہ حویلی آصیب زدہ حویلی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ رات تو درکنار دن دہاڑے بھی کوئی اس کی طرف نہیں جاتا تھا۔ شانتی نگر گاؤں کوئی چھوٹا سا گاؤں نہیں تھا بلکہ ایک شہر کی مانند تھا۔ آبادی پھیل چکی تھی، اب تو 2000 سے زیادہ مکان بن چکے تھے۔ شانتی نگر کے باشندوں کا کہنا تھا کہ یہ حویلی ٹھاکر جابر سنگھ کے پتا مہندر سنگھ نے بنوائی تھی۔ ٹھاکر مہندر سنگھ ایک نہایت ہی احساس مند اور مخلص انسان تھا، جبکہ اس کا بیٹا جابر سنگھ اپنے نام کی طرح حد سے زیادہ جابر تھا۔ ٹھاکر مہندر سنگھ نے اپنے بیٹے کو کافی سمجھایا کہ وہ سدھر جائے، مگر ٹھاکر جابر سنگھ کے کانوں پر تو جوں تک نہ رینگتی تھی۔ باپ کی نصیحتوں سے تنگ آ کر ایک دن ٹھاکر جابر سنگھ نے باپ کو زہر دے کر مار ڈالا۔ سب کو معلوم ہونے کے باوجود کسی میں اتنی طاقت نہ تھی کہ کوئی اس کے خلاف زبان کھولتا۔
انہی دنوں ایک سادھو ٹھاکر جابر سنگھ کا مہمان بنا۔ سادھو کالے علم کا ماہر تھا۔ اس نے کچھ ایسی چیزیں اور کمالات دکھائے کہ ٹھاکر جابر سنگھ نے اس کی منت سماجت کر کے اس کی شاگردی شروع کر دی اور کالے علم پر دسترس حاصل کرنا شروع کر دی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ مزید خطرناک ہوتا چلا گیا۔ اس نے اپنے چند ملازموں کو پیسہ دینا شروع کر دیا اور ان کے ذریعے معصوم بچے اغوا کرنا شروع کر دیے۔ حویلی کے تہخانے میں سادھو کے کہنے پر ایک دیو قامت بدھ رکھوا دیا گیا۔ ان بچوں کو سادھو کے ساتھ مل کر ٹھاکر جابر سنگھ اس بت کے چرنوں میں بلی چڑھا دیتا تھا۔ کسی بھی ملازم کو تہخانے میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ غریب ملازم اس کے خوف اور پیسے کے لالچ میں آ کر بچے اغوا کر کے لاتے تھے۔ ٹھاکر جابر سنگھ کے ظلم کی انتہا کی خبریں جنگل میں آگ کی طرح پھیل رہی تھی۔ پھر ایک دن شانتی نگر کے باسیوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ٹھاکر جابر سنگھ کو اس کے ظلم سمیت اس کی حویلی میں جلا دیا جائے۔ ٹھاکر جابر سنگھ اس وقت تہخانے میں براجمان آلتی پالتی مارے آنکھیں بند کیے کوئی منتر الاپ رہا تھا۔ جب شانتی نگر کے باسی چپ چاپ حویلی کے گھیر چکے تھے، ٹھاکر جابر سنگھ کا خاص ملازم موہن لال لوہے کے بڑے وزنی گیٹ میں بنے ایک چھوٹے سے چھید سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ موہن لال گاؤں والوں کی نیت کو سمجھ چکا تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ٹھاکر جابر سنگھ کے ہر برے اور ناجائز کام میں وہ اس کا مددگار و معاون تھا۔ باقی سارے ملازم ٹھاکر جابر سنگھ کو چھوڑ چکے تھے، لیکن سوائے موہن لال کے ٹھاکر جابر سنگھ کے پاس کوئی نہ بچا تھا۔ ٹھاکر جابر سنگھ تو انسانی خون و گوشت کا عادی ہو ہی چکا تھا۔ اس نے موہن لال کو بھی اس کا عادی بنا دیا تھا۔ جب نیا شکار حویلی میں آتا تو موہن لال تہخانے کے دروازے کے پاس چپک کر بیٹھ جاتا اور اس وقت تک نہ ہلتا جب تک اس کا حصہ اس تک نہ پہنچتا۔ موہن لال کو شانتی نگر کے باسیوں کی نیت میں فطور کا پتہ چل چکا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکائے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ شانتی نگر کے باسی چھوٹے بڑے ڈرموں کو گدھا گاڑیوں پر لاد کر حویلی کے چاروں طرف پھیل رہے تھے۔ موہن لال کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ حویلی کی چاردیواری کی اونچائی کم و بیش 30-40 فٹ تھی۔ اس کی موٹائی زمین سے 5 فٹ سے شروع ہوتی تھی اور اوپر آخر تک 1 فٹ تک جاتی تھی۔ حویلی کا کل احاطہ 4 کنال تھا۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ شانتی نگر والے کسی طور بھی حویلی کے اندر گھس نہیں سکتے تھے۔ موہن لال گاؤں والوں کے اس اگلے رد عمل کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری طرف گاؤں والوں نے غلیل ٹائپ ڈھانچے بنا کر انہیں گدھا گاڑیوں پر فٹ کیا تھا۔ بڑے ٹینکوں سے پٹرول چھوٹے چھوٹے ٹینکوں میں بھر کر ان چھوٹے ٹینکوں کے منہ کھلے چھوڑ کر انہیں ان بڑی غلیلوں کے ذریعے حویلی کے اندر پھینکا جانے لگا۔ چھوٹے ٹینک قلعہ بازیاں کھاتے ہوئے حویلی کے مختلف حصوں میں گرنے لگے۔ جیسے جیسے قلعہ بازیاں کھاتے ویسے ویسے پٹرول ادھر ادھر نکل کر گرنے لگتا۔ حویلی کے اندر ہر طرف سے پٹرول کی بسنت آنے لگی تھی۔ ادھر موہن لال کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ وہ سرپٹ تہخانے کی طرف دوڑا جہاں ٹھاکر جابر سنگھ دنیا و مافیا سے بے خبر دیو قامت بت کے سامنے آلتی بالتی مارے بیٹھا پوجا پاٹ میں لگا ہوا تھا۔ تہخانے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ موہن لال نے دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ ٹھاکر جابر سنگھ اپنی شعلہ اگلتی آنکھوں سے دروازے کو دیکھا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا چانس تھا جب اس کے عمل میں دخل اندازی ہوئی تھی۔ ملازموں سے کسی کو بھی تہخانے کی طرف بھٹکنے کی اجازت نہ تھی اور اب تو ویسے بھی اکیلا موہن ہی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ غضب ہو گیا ٹھاکر صاحب۔ اچانک موہن لال کی خوف میں ڈوبی تھرتھراتی آواز نے اس کی سماعت پر دستک دی۔ ٹھاکر صاحب دروازہ کھولیں، گاؤں والوں نے دھاوا بول دیا ہے۔ پوری حویلی کو پٹرول میں نہلا دیا گیا ہے۔ کسی بھی وقت حویلی کو وہ آتش کی نظر کر سکتے ہیں۔ موہن لال کی بات سن کر ٹھاکر جابر سنگھ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اسے گاؤں والوں سے اس سب کی کسی طور پر امید نہ تھی۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ گاؤں والے اس کے خوف سے ڈرتے ہیں، لیکن اس کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ ٹھاکر جابر سنگھ نے ترہم آمیز نگاہوں سے بت کی طرف دیکھا۔ دوسری طرف موہن لال نے ایک بار پھر باہر کی طرف دوڑ لگا دی تھی تاکہ حالات و واقعات کا جائزہ لے سکے۔ حویلی کے اندر جیسے پٹرول کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ پٹرول راہداریوں سے کمروں تک بہہ آیا تھا۔ گاؤں والوں نے ایک موٹے ڈنڈے پر اچھی طرح کپڑا لپیٹ کر اسے نظر آتش کیا۔ جب آگ خوب بھڑک اٹھی تو اسے بھی حویلی
میں پھینک دیا۔ اس کپڑے پر لگے ڈنڈے کے اندر آنے کی دیر تھی کہ پوری حویلی آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے۔ موہن لال جو حویلی کا جائزہ لینے کے لیے آیا تھا، آگ نے اسے فوراً جکڑ لیا۔ موہن لال کی سماعت شکن چیخوں سے حویلی گونج اٹھی۔ موہن لال کی چیخیں سن کر گاؤں والوں نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ فضا میں جہاں چارسو پٹرول کی بسنت پھیلی ہوئی تھی، وہیں گوشت کے سڑنے کی بدبو بھی پھیلنے لگی۔ جابر سنگھ سرعت سے آگے بڑھا اور اپنے ہاتھوں میں تھاما کپڑا موہن لال پر ڈال دیا۔ آگ بجھنے کی بجائے مزید بھڑک اٹھی اور خود ٹھاکر جابر سنگھ بھی بری طرح جھلس گیا۔ ٹھاکر جابر سنگھ منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھ کر پھونک ماری تو حویلی کے اندر لگی آگ یکلخت بجھ گئی۔ آگ تو بجھ گئی لیکن وہ اپنا باقیات چھوڑ گئی۔ پوری حویلی کالے رنگ میں بدل گئی۔ آگ کے شعلوں کی جگہ اب دھوئیں اٹھ رہے تھے، دھوئیں کے بادل اٹھنے لگے۔ موہن لال زندگی اور موت کے درمیان پنڈولم کی طرح لٹک کر رہ گیا۔ ٹھاکر صاحب، گاؤں والوں نے، موہن لال نے بمشکل اتنا ہی کہا تو جابر سنگھ نے اسے ٹوکا۔ چنتا مت کرو موہن لال، یہ گاؤں والے نہیں جانتے کہ انہوں نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ شیروں کی کھچار میں ہاتھ ڈالنا جو شیر لانے کے مترادف ہے، لیکن انہوں نے آج ہر حد پار کر دی ہے۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم میرے وفادار ملازم ہو، تمہیں موت بھی نہیں چھو پائے گی۔ اتنا کہہ کر ٹھاکر موہن لال نے منہ ہی منہ میں اوٹ پٹانگ کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو موہن لال پہلے کی طرح چنگا بھلا ہو گیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ وہ ٹھاکر جابر سنگھ کے قدموں میں گر گیا۔ میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں چکتا کر پاؤں گا۔ ٹھاکر جابر سنگھ کے قدموں میں گر کر موہن لال بولا۔ گاؤں والوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ سب نے مل کر وزنی لکڑیوں کے وار کر کے گیٹ کھولنا شروع کر دیا۔ ٹھاکر جابر سنگھ اور موہن لال دونوں نے حیرت سے گیٹ کی طرف دیکھا۔ ٹھاکر جابر سنگھ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے منہ ہی منہ میں منتر پڑھنا شروع کیا اور گیٹ کی طرف پھونک ماری اور دوسری طرف گاؤں والے تقریباً دوڑتے ہوئے گیٹ کی طرف لگ رہے تھے۔ عین اسی وقت ایک لخت گیٹ کس گیا اور دہکتی آگ کا ایک بڑا گولا آنے والے دیہاتیوں کی طرف بڑھ گیا۔ پھر چند دیہاتی ادھر ادھر دوڑے جبکہ آدھے سے زیادہ پلک جھپکتے میں جل کر بھسم ہو گئے اور ایک بار گیٹ پھر بند ہو گیا۔ یوں شانتی نگر کے باسیوں کے کان کھڑے ہو گئے اور دوبارہ کسی نے حویلی کا رخ نہ کیا۔ گاؤں والوں کی نظروں میں ٹھاکر جابر سنگھ اور موہن لال دونوں جل کر خاکستر ہو گئے تھے۔ حویلی کو آتماؤں کی آماجگاہ قرار دے دیا گیا تھا۔ موہن لال اس وقت حویلی کے کشادہ صحن میں پڑا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا جب ٹھاکر جابر سنگھ ایک برہنہ لڑکی کو ہاتھوں میں اٹھائے حاضر ہوا۔ ٹھاکر جابر سنگھ نے دائیں پاؤں کی زوردار ٹھوکر اوندھے منہ لیٹے موہن لال کی پسلیوں میں رسید کی تو وہ کلبلا کر رہ گیا۔ ٹھاکر جابر سنگھ کے ہاتھوں میں لاش دیکھ کر موہن لال کی بھی رال ٹپکنے لگی تھی۔ آج اسی پر گزارا کرنا پڑے گا، ٹھاکر نے کہا۔ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، چل اٹھ اور اسے ٹرے میں سجا کر لا، تب تک میں شراب پیتا ہوں۔ حکم دیتا ٹھاکر جابر سنگھ اندر چلا گیا جبکہ موہن لال لاش کو دونوں ہاتھوں میں اٹھائے کچن کی طرف چل پڑا۔